حاضرین محترم، ہمارے جو اساتذہ کرام حکیم محمد یاسین چاپڑا صاحب، حکیم حبیب اللہ صاحب آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ہم ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے دلوں کو غم اور قلق ہے کہ وہ آج ہم میں نہیں ہیں، اور وہ وہاں چلے گئے ہیں جہاں انہوں نے قیامت تک اور قیامت کے بعد تک رہنا ہے، وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کا اپنی زندگی میں ادب کریں۔ جو ہم ان سے علم حاصل کرتے ہیں وہ تب تک مکمل نہیں ہو سکتا، تب تک ہمارے دلوں میں نہیں اتر سکتا جب تک ہم ان کا ادب نہیں کریں گے۔ جیسے حضرت امام ابو حنیفہ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ وہ حدیث کا سبق دے رہے تھے، تو سبق دیتے دوران کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے۔ تو جو ائمہ کرام تھے ان کی پڑھانے کا جو انداز تھا، جو طریقہ تھا، اور ایک ایک ایکشن اس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی میسج، کوئی تعلیم بھی نہ ہوتی تھی۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس میں بار بار اٹھ کے کھڑے ہونا ہے اور بیٹھنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اس لیے کھڑا ہوتا تھا کہ باہر گلی میں میرے ایک استاد کا بیٹا کھیل رہا ہے، تو وہ کھیلتے کھیلتے جب گیند دروازے کے سامنے آتی اور وہ گیند کو اٹھانے آتا تو اس بچے کے ادب میں، کیونکہ میرے وہ استاد کا بیٹا ہے، تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میرے استاد کا بیٹا میرے سامنے اور میں بیٹھا رہوں گا، تو اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب وہ سائڈ پہ ہو جاتا تھا تو میں بیٹھ جاتا تھا۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ استاد کا ادب، اس کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے کہ مسلمانوں کی غالب اکثریت انہی کو بطور امام ان کا ادب و احترام کرتی ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے۔ اب میں مقتبس ہوں، ہمارے درمیان موجود سرپرست طبی کانفرنس پاک وطن اور سیکرٹری جنرل پاکستان سوشل ایسوسی ایشن اور جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ اینٹی ٹی بی ایسوسی ایشن محترم حکیم لطف اللہ صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے نوازیں۔ حکیم لطف اللہ صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ بڑی خوبصورت بزم سجی ہے کہ ہم اپنے دو خطیبہ کرام جنہوں نے بہت خوبصورت زندگی اس دنیا میں گزار کے یہاں سے رخصت ہو گئے، ہمیں آج یہ اعادہ کرنا ہے، یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں آ کے اپنا حصہ کیا ڈالا۔ جتنے بھی زیرو ہیں، ہم انسان ہیں، آدمی ہیں، ہم نے آنا ہے اور پھر چلے جانا ہے، لیکن یاد ان کو رکھا جاتا ہے جنہوں نے اس دنیا میں کچھ نیک عمل کیے، کچھ اپنی راہوں کا تعین کیا، کچھ جو ان کے ذمہ تھا وہ اپنے حق ادا کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکیم محمد یاسین چاپڑا صاحب نے اور حکیم حبیب اللہ صاحب نے اپنی زندگی بہت خوبصورت انداز میں گزاری، اور طب کی بقا کے لیے جاوید صاحب جو ہمارے نیشنل کونسل فار طب کے ممبر بھی ہیں، امتحانی کمیٹی کے وائس چیئرمین بھی ہیں، پرنسپل ہیں ساہیوال طبیہ کالج کے، وہ اپنی گناہ مصروفیات ہمارے حکیم مجاہد صاحب جنازے میں بھی تشریف لائے، آج بھی تشریف لائے۔ حکیم مفتی محمد زاہد اصلی صاحب، یہ ہمارے شہر کی پہچان ہے۔ مفتی محمد زاہد اصلی صاحب ایک ڈاکٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی ماشاء اللہ کی ہوئی ہے، اور ہمارا علاقہ بجا طور سے ان کے اوپر فخر کر سکتا ہے۔ ان کی تشریف آوری بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج وہ کچھ ادارے خیال بھی فرمائیں گے، اور آخر پہ ان دونوں ہمارے بزرگوں کے لیے دعائیں مغفرت بھی فرمائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آج اکٹھا ہونا ہے، میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی بزرگ طبیب یا شہر کی کوئی معزز شخصیت جن کی کوئی زندگی میں نمایاں خدمات ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے لیے ہم تعزیت کی
ریفرنس منعقد کراتے ہیں. آج بھی یہ اسی سلسلہ کی کڑی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حکیم حبیب اللہ صاحب میرے بھائی تھے تو ان کے لیے ہم کرا رہے ہیں. اس سے پہلے حکیم سید اقرار شاہ بخاری صاحب ان کا انتقال ہوا, ان کے لیے بھی ہم نے پروگرام کروایا. اسی طرح صدیق الدین صاحب ان کے علت میں بھی دیگر جتنے بھی ہمارے اکابرین یہاں انتقال فرماتے رہے ہیں, ہم ان کے لیے اس طرح کا اہتمام کرتے رہے ہیں. اور یہ بڑی خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ ایک روایت ہے. ہم نے اس کو کامیاب و کامران رکھنا ہے, اور جو ہماری طب ہے اس کی ترقی کے لیے, اس کے وقار کے لیے, اتحاد کے لیے, طبی کانفرنس کی مضبوطی کے لیے, یہ ہمارا اکٹھا ہونا بھی ایک طبی کانفرنس کی مضبوطی ہے. یہ ایک پیغام ہے کہ ہم سب لوگ ایک پیج پہ ہیں, ہم اکٹھے ہیں, ہم ایک دوسرے کی خوشی میں, ایک دوسرے کے غم میں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہم شریک ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو اجتماع ہے, یہ ہماری جو یگانگت ہے, یہ جو بھائی چارے کی فضا ہے, اس کو ہم نے اور مضبوط سے مضبوط کرنا ہے, تاکہ ہم مثال قائم کریں کہ باقی جہاں سسٹمز کے اندر تنظیم بڑی فعال طریقے سے کام کر رہی ہیں. اب دیکھیں نا, اب زمانہ ہے کہ کوئی بھی ٹیچر, کوئی بھی کلرک, کوئی بھی کسان اتحاد, ان کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ اکٹھے ہو کے اس کے لیے وہ کرتے ہیں اور وہ مطالبات تسلیم کیے جا سکتے ہیں. ہمیں اپنی صفوں کے اندر زبردست قسم کا اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہے, اور ہمارے لیڈران جہاں موجود ہیں ان کی سرپرستی میں ہم دل کی بہتری کے لیے, اس کے وقار کے لیے ہمیں آگے لے کے نکلنا ہے, تاکہ ہم وہ طب کا جو کھویا ہوا مقام ہے, جو صدیوں پہلے عروج تھا, پوری دنیا کے اوپر طب کا راج تھا, اس راج کو ہم نے واپس لے کے آنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ایلوپیتھی ہے اس کا جو وہ افادیت ہے وہ ہمیشہ وہ کھو رہی ہے. بلکہ WHO نے سفارشات کی ہیں 1980 سے اپنی روایتی طبوں کو فروغ دیں جو انسان کے مزاج کے عین مطابق ہیں, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے نالج کی طرف, اپنے نصاب کی طرف, اپنے دل کی بہتری کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرنی چاہیے. کالجز میں جائیں, وہاں کلاسز لیں, تاکہ آپ کے اندر جو استطاعت ہے, جو آپ کے اندر کیپسٹی بلڈنگ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو, اور ہم مقابلہ کر سکیں دیگر طبوں کے ساتھ, اور زمانے میں اپنا جو ہے وہ مقام پیدا کر سکیں. طب جو ہے, طبیب جو ہے, یہ اس کو زمانے میں اس کو تو راج کرنا چاہیے تھا. حکیم جو ہے وہ حاکم سے نکلا ہے. ہمیں ہماری کہیں حاکمیت نظر نہیں آ رہی, ہمیں بطور حاکم, اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حکیم, یہ اللہ کی صفت میں شامل ہے. ہمیں اس کی وقار سربلندی کے لیے کوشاں ہونی چاہیے. میں آج اپنی اس بات کا اختتام کرتا ہوں. ایک میسیج میرا یہ ضروری ہے, وہ آپ کا سن بھی لیں. میری ہمیشہ کوشش اس کے ساتھ ہم ریلیٹڈ ہیں, اس کے ساتھ ہمیں چلنا ہے, اس کے لیے جو مسائل ہیں حکومتی سطح کے اوپر, اس کے لیے بھی ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. یہ جو رواں ہفتہ جا رہا ہے, یہ رواں ہفتہ جو ہے یہ ہمارا ایک تو ڈینگی کا ویک جا رہا ہے, دوسرا ہمارا جو ہے صحت اور صفائی کا جو ویک ہے وہ ہمارا جا رہا ہے. تو چونکہ میرا تعلق ڈسٹرکٹ اینٹی ٹی بی ایسوسیشن کی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے بھی ہے, تو میں تمام طبیبوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی مریض کھانسی کا ہے, اس کو پیلے رنگ کی بلغم آ رہی ہو, اور اس کو پسینے آ رہے ہوں, بخار کی پوزیشن میں ہو, کمزوری واقع ہو رہی ہو, بھوک کی کمی لگ رہی ہو, تو ویکنس ہو رہی ہو, چیسٹ میں پین کی اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو, تو آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ ٹی بی کی طرف جا رہا ہے. تو ہمارے ڈی ایس پی ہاسپٹل میں یہاں بہت بڑا ایک وہ ٹیسٹ کا جینز ایکسپرٹ موجود ہے, 5-6 کروڑ روپے کی ہے, اور کمپلیٹ فری سسٹم موجود ہے, اور ڈاکٹر غلام عباس صاحب ہمارے بیٹھتے ہیں. ہم تمام لوگ اپنے جو مریض آتے ہیں اس طرح کے, جو کہ ان کا جو علاج معالجہ وہاں پہ بالکل فری ہے اور فری آف کاسٹ ہے, اور ٹیسٹوں کی بھی کوئی فیس نہیں ہے. آپ اپنے مریض کو جب یہ حالت دیکھیں تو وہاں فوری ریفر کریں اور اپنے حوالے سے ریفر کریں. ان کو بتائیں جا کے کہ یہ فلاں حکیم صاحب نے مریض بھیجا, اس کو ٹیسٹ کریں. اگر تو اس کو ٹی بی ہوگی تو اس کے وہاں سے میڈیسن اس کو فری کمپلیٹ مل جائیں گی.
اگر اس کو ٹی بی لاحق نہیں ہے تو پھر وہ مریض آپ کے پاس واپس آئے گا، آپ اپنی مرضی سے اس کا علاج معالجہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا یہ جو ڈینگی کا نظام چل رہا ہے، اس ڈینگ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت محتاط ہے مریضوں کی، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ آپ اپنی چھتوں پہ جائیں، وہاں کوئی ٹائر پڑا ہے اس کے اندر پانی ٹھہرا ہے، پرانا گھڑا پڑا ہے اس کے اندر پانی ٹھہرا ہوا ہے، یا کسی اور برتن میں پانی ہے، یا آپ نے پرندوں کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، اس کے اندر یہ جو فریش پانی ہے، صاف پانی ہے، یہ اس میں پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر کمریاں سی ہوتی ہیں مچھر کے اوپر، اور یہ جب ڈنگ مارتا ہے تو اس کے بعد ایک ڈینگی بخار جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، اس کا علاج معالجہ نہ ہو۔ آپ سب نے ایک میسج پاس کر رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں کی چھتوں کو بھی چیک کریں گے، اپنے اڑوس پڑوس لوگوں کو اس کی تبلیغ کریں گے، بتائیں گے کہ یہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے ہم سب نے مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہم مل کے حکومت کا ہاتھ بھی بٹا سکتے ہیں، اپنے معاشرے، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے اڑوس پڑوس کو صحت مند زندگی فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج سے پہلے اگر احتیاط کر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ مؤثر انداز ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے جو دوست تشریف لائے دور دراز سے یہاں پہ شرکت کی، اور اس روایت کو اپنے جاری و ساری رکھنا ہے، اور اس کی سربلندی کے لیے، دل کی سربلندی کے لیے، اپنے بزرگوں کی سربلندی کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی جو محفل ہے اس میں انشاءاللہ دعائے مغفرت بھی کرائی جائے گی، اور یہ جو ہمارے بزرگ طبیب ہیں یہ الحمدللہ انہوں نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری ہے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہی راستوں کو اختیار کرنا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ آپ کے محترم مفتی عبداللہ صاحب ادارے خیال فرما رہے تھے، اور ڈینگی کا انہوں نے ذکر کیا۔ یہ بنیادی طور پر ڈینگی کی جتنی علامات ہیں، یہ ملیریا جس طرح عام قسم کا ہوتا ہے اس کی شدید شدت کی ایک مرض ہے ملیریا، جس کو ڈینگی کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اس کو پھیلانے کے لیے جو مچھر کام کرتا ہے اس کو ڈینگی کا نام دیا گیا، تو اسی نسبت سے اس کا نام بھی جدید طب نے ڈینگی کا نام دیا۔ لیکن ہماری جو پرانی طب کی کتابیں ہیں اس میں ڈینگو بخار کے نام سے اس کا ذکر موجود ہے، اس کا علاج موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ طب ایلوپیتھی سے بہتر علاج طب ہومیوپیتھی میں یا طب یونانی میں کیا جا سکتا ہے، اور کامیابی سے ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ لیکن جو ہمیں مچھر کو پھیلنے سے، اس کے جو بیکٹیریا ہے اس کو آگے پھیلنے سے روکنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے اس مرض میں جو مریض صحت مند ہیں ان کو مبتلا ہونے سے بچانا ہے۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا لاروا 1 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، کہ اگر اس کو مناسب ماحول جس میں یہ پروان چڑھتا ہے اگر وہ نہ بھی رہے تو 1 سال تک اگر یہ کہیں پہ رہ جائے، زندہ رہ جائے، تو 1 سال کے بعد بھی اگر اس کو پراپر وہ ماحول مل جائے تو یہ دوبارہ پروان چڑھ سکتا ہے، دوبارہ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکتا ہے اور ہمیں دوبارہ بیمار کر سکتا ہے۔ ہم نے نہ صرف بیمار انسانیت کو صحت کی دولت سے ہمکنار کرنا ہے، بلکہ ہم نے صحت مند انسانوں کو بیمار ہونے سے بھی بچانا ہے۔ تو یہ احتیاط ہم نے خود بھی کرنی ہے، اپنے مریضوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچانا ہے، تاکہ ہمارا ملک، ہماری یہ دنیا صحت کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ ہمارے درمیان موجود ہے پروفیسر حکیم منیر احمد شکوری صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنا مطمع نظر پیش کریں۔ محترم پروفیسر حکیم منیر احمد شکوری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز محترم حاضرین و سامعین حضرات، بالخصوص محترم شہزاد جاوید صاحب اور دیگر دور و نزدیک سے آئے ہوئے دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج
یہ جو بزم سجی ہے بہت ساری باتیں محترم المقام جناب حکیم لطف اللہ صاحب نے بھی آپ سے کہی ہیں۔ حقیقت بات اس آیت قرآنی کی مناسبت سے الحمدللہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہے کہ ہم اپنے اکابر مسلمانوں کے اصحاب ثواب کے لیے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اصحاب ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم قرآن رشید کی روشنی سے مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ اپنے اکابر مسلمانوں کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مغفرت کرے اور کوشش کرے کہ ان کی نیکیوں کو اپنا کر نیکی کی راہ پر چلنے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اطباء کرام کی اس لسٹ کے اندر، طبیبوں کی صف کے اندر کھڑا کیا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اکابر کی خوبصورت زندگی کی مناسبت اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنے والے، آہو زاری کرنے والے اور اس سے حکمت و دانائی کی نعمتوں کو مانگنے کے ساتھ ساتھ شفا یابی کی دعا مانگنے والے بن جائیں۔ ہم نے جو کچھ پڑھا بالخصوص حکیم اجمل خان صاحب اور دیگر اطباء کرام کی مناسبت کہ وہ لوگ شب بیدار لوگ تھے، وہ لوگ شب بیدار لوگ تھے، اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدت سے محبت کرنے والے لوگ تھے، خلق خدا کے لیے وہ بےتاب ہو جاتے تھے۔ جب ان کے پاس کوئی مریض آتا اس کے لیے کوشش کرتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے کہ یا رب العزت اس کو تو نے بھیجا ہے، تیرا بندہ ہے، پریشان حال ہے، میں تیرا ایک ناچیز بندہ ہوں، لیکن تو نے مجھے اس فن کی نعمت بخشی ہے، میرے اللہ اپنے عاجز و مسکین بندے کی لاج رکھتے ہوئے مجھے اس بندے کی مرض کی پہچان بھی عطا کر، اس کے لیے دوا بھی تجویز کر دے اور شفا یابی کا اثر بھی عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں شفا رکھی تھی اور الحمدللہ آج جہاں تک حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کی بات ہے تو یہ حقیقت بات ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانی کا راستہ تلاش کیا ہے۔ وہ کوئی الگ سے طب نہیں ہے، وہ اسی طب کا حصہ ہے، وہ اسی کا نظام ہے، وہ اسی کا نچوڑ ہے کہ جو ہمیں کالجی کے اندر پڑھایا جاتا ہے اس ساری نبض کو انہوں نے بہت جوہر نکال کر ان 6 حصوں کے اندر ہمیں ظاہر کر دیا، تشخیص آسان تر کر دی، نبض کی پہچان آسان تر کر دی۔ اور یہ بات میں برملا کہتا ہوں دوستوں سے کہ صرف نظریے کا ہونا کافی نہیں، کالج سے مستند طبیب بھی پڑھنا ضروری ہے اور اناٹمی، فزیالوجی، قانون، مفردہ اعضاء کے ساتھ کلیات قانون اور علاج معالجہ، شرح سباب، طب اکبر، یہ وہ ہمارے اکابر کا سرمایہ ہے کہ اس کو جو مطالعہ کرنے والا ہے وہ کسی جگہ پر کسی مریض کے نظام میں پریشان حال نہیں ہوتا۔ حکیم محمد یاسین چاولہ صاحب، حکیم منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر حکیم حبیب اللہ صاحب اور پاکستان صاحب پاک پتن شریف صاحب زمین کے بہت سارے اکابر ایسے طبیب ہیں کہ جن کی زندگیاں ایسی زندگیاں ہیں کہ دور دراز سے مریض ان کے پاس آتے تھے کہ فلاں حکیم صاحب کے پاس جانا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے اور میں ان کے پاس سے دوا لیتا ہوں، 2 یا 3 خوراکیں کھاتا ہوں اور اللہ پاک مجھے شفا یاب فرما دیتا ہے۔ تو یہ در حقیقت کیا ہے کہ اس حکیم کی اللہ کے حضور میں قربت کا نظام، ہمیں بھی وہ نظام حاصل کرنا چاہیے۔ نظام زندگی کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کی 2 رکعتیں ضرور اور اس کے حضور میں 2 آنسو ضرور بہانے کی کوشش کیجیے اور اللہ کے حضور میں اس فن کی جو حقیقت ہے اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے جو قرآن کے اندر ہمیں فرمایا اس کی طرف ہماری رہنمائی ہے
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کہ انہوں نے قالوا کہا سبحانکا، پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا ہم کچھ علم نہیں کرتے، الا مگر ما علمتنا جو تو نے ہمیں عطا کیا. یا اللہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، یہ کس مرض میں مبتلا ہے، لیکن تیرا کرم شامل حال ہو، تیری مہربانی شامل حال ہو کہ میرے اللہ تیرا بندہ پریشان ہے، میں اس کے لیے کچھ خدمت کر سکوں. تو خدمت کی نظر سے جب کوئی وارث اپنے مکتب میں بیٹھتا ہے، خالق کریم اس کی رہنمائی بھی فرماتا ہے اور اس کی دو چند باتوں سے مریض آدھے سے زیادہ شفا یاب ہو جاتا ہے. باقی دو چار خوراکیں جو دیتا ہے اللہ اس سے بھی شفا یاب عطا فرما دیتا ہے. میرے عزیز دوست، اللہ تعالیٰ رب العزت حکیم صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی اچھائیوں اور ان کی بہترین زندگی کو ہمیں اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علیہ. پروفیسر حکیم منیر احمد شکوری صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. ہمیں ملتمس ہوں انتہائی مختصر وقت کے لیے حکیم ڈاکٹر امین اصغر آسی ایڈوکیٹ صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے نوازیں. محترم حکیم ڈاکٹر امین اصغر آسی صاحب. مجھ سے جتنے بھی دوست پہلے جو کہہ گئے ہیں میں تو جتنے مخلوق ہوں اتنی ان کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں رکھتا، لیکن ان کا حکم ہوا ہے میں جب آپ کے سامنے آ گیا ہوں. تمام دوستوں کا شکریہ جو آئے، اور بے شک ہمارا ادھر اکٹھا ہونا محقق کے جناب حکیم یاسین چاولہ صاحب اور ہمارے محترم رہنما کی جناب حبیب اللہ صاحب، ہم ان کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کی خاطر ان پہ اکٹھے ہونا، میل بیٹھنا اور ان کے حق میں ہمیں جو دعائیہ کلمات کرنے اللہ تعالیٰ ہمارے منظور و مقبول فرمائے. باقی جیسے پہلے منصور احمد شکوری صاحب، منیر احمد شکوری صاحب جو آ گئے ہیں، باقی ہی صحیح کہا ہے انہوں نے لفظ ایک ادا کیا ہے کہ نظریہ مقتضا. سر یہ نظریہ میں معلوم چاہتا ہوں، یہ نظریہ نہیں، یہ قانون مقتضا ہے. یہ قانون مقتضا ہے جو کہ آج وہ رائج الوقت ہے، لیکن ہم اس کو اپنا لوہا منوا نہیں سکے. اور جو بھی حکیم صاحب ہیں جو بھی کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا نظریہ مقتضا کی حکمت کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس نا طب کا ڈپلوما وہ ہمیں نیشنل طبی کونسل سے ملتا ہے. ان دعاؤں کے ساتھ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور ان صاحبان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ادھر آنے کی دعوت دی. بہت مہربانی. تھینک یو. اللہ حافظ. حاضرین محترم، یقین جانیے کہ آج ہمارا یہاں جمع ہونا محترم حکیم محمد یاسین چاولہ صاحب اور حکیم حبیب اللہ صاحب ان پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا خود پہ احسان ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان عظیم لوگوں کے ساتھ منسلک کر کے کچھ مقام اپنا بلند کر رہے ہیں. ہمارے درمیان ہمارے آج کے مہمان خصوصی ممبر نیشنل کونسل برائے طب محترم حکیم شہزاد جاوید صاحب موجود ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے نوازیں. محترم حکیم شہزاد جاوید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ موجود میرے بھائی عزت مآب جناب حکیم صاحب، جناب مفتی صاحب،
जनाब हकीम मुजाहिद हुसैन साहब, जनाब डॉक्टर आफर साहब, जनाब हकीम अब्दुल मजीद साहब और हमारे आज के स्टेट सेक्रेटरी और तमाम इस तालीमी रेफरेंस जो कि हकीम हबीबुल्लाह मरहूम और हकीम यासिर चावला की याद में दोस्तों ने हकीम अब्दुल मजीद साहब और खुदा साहब ने यहाँ पर आज इस महफल का इनका किया है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इनका शुक्रगुजार हूँ कि हकीम यासिर चावला की खिदमत तिब्बी हो, दुनियावी हो या इल्मी हो, हम उनको भुला नहीं सकते। पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस जब पाकपत्र में उसका अहदा हुआ तो वो पाकपत्र में हमारे पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के बानियों में से एक थे और हकीम हबीबुल्लाह साहब मेरा पिछले तकरीबन तो 7-8 साल से बहुत उनका तल्लुक रहा। मैं जब भी पाकपत्र में आता सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन हो या कोई सेमिनार हो, कोई भी मुलाकात हो, वैसे भी आना जाना हो, सबसे पहले मैं हकीम हबीबुल्लाह साहब के पास आता था, उनसे मशवरे लेता था। वो बहुत दाना आदमी थे, इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान थे, लेकिन जब मैं आज आया तो यकीन जाने कि मुझे तो इतना अफसोस हुआ। हर बातें मैंने बहुत करनी थी, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए हकीम साहब की, और उनके जो वाक़ईन हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, बच्चियाँ हैं, अल्लाह ताला उनको दर्जे जमील अता फरमाए। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़ातुल मौत, जब हम ये बात सुनते हैं तो हर चीज़ पर पीछे हो जाती है, अपने प्यारे हों जो भी हो, फिर अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। आज ये भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और हकीम हबीबुल्लाह साहब का मैं आपको थोड़ा वाक़या बताता हूँ। उतने ईमानदार शख्स से कि वो अक्सर लोग मोहब्बत करते थे, कुछ स्टेशन वगैरह एडमिशन वगैरह चले जाते थे उनके पास, शराब साहब का पता लेने उनके साथ है, इस ब्याह पे जाते थे। हालांकि हकीम साहब को कोई लालच नहीं होता था कि मैं उससे भी लेना है या उससे लेना है, ये हो गया वो हो गया। इंतहाई ईमानदार, जैसे कोई चीज़ आ रही स्पेशल कोई मामला होना, उन्होंने नथी कर लेना, ऐसे भेज देना। एक दिन वो उनका कुछ आया नुमाइंदा, तो जिनका तमाम हो गया, उसमें 3000 का एक्स्ट्रा आ गया। तो जब 3000 का एक्स्ट्रा आ गया तो मैंने उनसे फ़ोन किया कि समझे आपके 3000 पे आ गए, ज़्यादा आ गए, इसका क्या कर रहे हैं? वो कहते यार नहीं, आप कॉलेज को डोनेशन कर, ये वापस से मैंने लेने, ना किसी के इसको अपने एकोमोडेट किसमें करना है, ये कॉलेज को मैं डोनेट कर दिया। इतने शरीफ इंसान थे। तो मैं आज उनको पाकपत्र में अपने आप को बड़ा अकेला महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह ताला उनकी मदद करवाए और हमको भी उनकी जानकारी से चलने की तौफीक का फरमाए। और आखिरी एक शेर सुनो अपने हुकूमत के नाम कि बिछड़ा वो इस अदा से कि रुखी बदल गई, बिछड़ा वो इस अदा से कि रुखी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान था। हाज़रीन मोहतरम, हम अपने बुजुर्गों सालहीन का जिक्र करते हैं, उनकी खिदमात का जिक्र करते हैं, तो उनकी खिदमात का जिक्र करते हुए हमें अपने गिरबान पर भी साधना चाहिए।
اور خود سے پوچھنا چاہیے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی تعلیمات جو انہوں نے ہم تک پہنچائی ان کو آگے بڑھائیں، نہ صرف کہ اپنے تک محدود رکھیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر طب کے اندر نسخے چھپانا، علم کو اپنے شاگردوں سے، اپنے مریضوں سے، دوسرے لوگوں سے چھپانا اگر یہ عادت نہ ہوتی تو آج یقین جانیے کہ طب ایلوپیتھک یا طب ہومیوپیتھک کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ یہ ہم آپ کے سامنے ہے کہ سرجری کے متعلق جتنی بھی ابتدائی آلات ہیں وہ کس نے ایجاد کیے؟ حکمران نے۔ انفیوژن کا جو سلسلہ ہے وہ کس نے ایجاد کیا؟ حکمران نے۔ ٹیسٹ کرنے کے جتنے بھی آلات ابتدائی ہیں وہ سب حکمران نے تیار کیے، ایجاد کیے، پیش کیے۔ اور جب ہم نے اپنی ریسرچ کا سلسلہ روک دیا، خلا پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ آپ اچھے کام نہیں کرو گے، اچھے طریقے سے نہیں چلو گے تو میں تمہاری جگہ پہ ایک نئے گروہ کو لے کے آؤں گا جو تم سے بہتر ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے اس گم گشتہ خزانے کو دوبارہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں علم کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ہمارے درمیان ایک انتہائی علمی شخصیت، روحانی شخصیت موجود ہیں، محترم حکیم ڈاکٹر مفتی محمد زاہد اصلی صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں۔ محترم حکیم مفتی محمد زاہد اصلی صاحب۔ معزز و محتشم سامعین، جناب شہزاد جاوید صاحب، شامی صاحب، شاہ صاحب، اور درد اور احساس کی نعمت سے پہلا بار ہمارے سرپرست حکیم اللہ صاحب اور دیگر تمام احباب، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ایک دوست کے ذکر خیر کے لیے ہمت دی، توفیق دی، اور آپ سب یہاں موجود ہیں۔ میری حکیم حبیب اللہ صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن باتیں سن کے اور قرائن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ان کے بھائی کو دیکھ کر میں نے اندازہ کیا ہے کہ یقیناً اس شجر میں دیانتداری اور خیر خائی کی خوشبو ان کے بزرگوں سے ہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کار خیر قبول کرے۔ حکیم محمد یاسین چاولہ صاحب کے ساتھ میری جو پہلی ملاقات ہے یہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ میری طرف ایک دفعہ تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک شعر منسوب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا اعراب بھی درست کر دیں اور اس کا ترجمہ بھی بتائیں۔ تو میں نے کہا وہ کس حوالے سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیمیا گری کے حوالے سے۔ شوق ہوتا ہے اور شوق میں کوئی حرج نہیں، کوشش کرنے میں کیا ہے۔ خیر ان کو اس طرح رغبت تھی، تو میں نے کہا کہ آپ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آپ تو خود بڑے استاد ہیں، آپ کے ساتھ بہت لوگوں کے روابط ہیں۔ تو انہوں نے جو آگے سے جملہ کہا وہ بہت مجھے یاد رہا ہمیشہ۔ انہوں نے کہا وہ وجہ یہ ہے کہ اس شعر کے اندر جو مندرجات ہیں، جو الفاظ ہیں، ہمارے زیادہ جو ادیبائے کرام ہیں ان کو اس کا ترجمہ نہیں آتا، اور جو آپ کے علماء ہیں ان کو اجزاء کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو اجزاء کا بھی پتہ ہے اور آپ شعر کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، تو صحیح ہے آپ کے ساتھ ذرا وضاحت کر دیں گے۔ خیر میں مجبور ہو گیا، تو وہ شعر میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، مجھے بھی وہ یاد آیا، اور اس سے پہلے جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تب اس کا تکرار ہوا۔ میں نے کہا وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا خود کے لفظ سے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ خود الفردار وطل، یہ ہے تو کیمیا گری کے حوالے سے، لیکن اس نشست کے حوالے سے میں آپ کو حکیم صاحب کی اپروچ بتانا چاہتا ہوں۔ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے لیکن میں ذرا دوہرا دیتا ہوں۔ شعر میں نے پڑھا کہ خود الفردار وطل،
वशय्यन यशबहुल बर्क। जब मैंने ये कहा कि शय्यन यशबहुल बर्क, तो वो मुझे कहने लगे मेरा मसला हल हो गया। मैंने कहा इतनी जल्दी हल हो गया, अभी तो इसका एक हिस्सा आगे भी बाकी है। तो उन्होंने कहा वो जो है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैंने कहा कि मसला क्या है, आपने ये जो कहा है कि मसला हल हो गया। तो उन्होंने कहा मेरे बड़े हुक्मा से, सन्यासियों से, कीमियागरी के शौकीन हज़रात से ये शेर सुना तो है, लेकिन ये जो यशबहुल बर्क आपने कहा है ना, वो इसको बिगाड़ देते। वो जरा और तरह से इसको पढ़ते थे तो मफहूम गलत हो जाता था। मैं कहता था कि या शेर सही नहीं है या शेर सही है तो ये आगे गड़बड़ हो रही है। तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त इसको बयान किया है। वो 3 चीज़ों का जिक्र था, पारे का, गंधक का और जो यशबहुल बर्क का, 3 चीज़ों का। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल शेर ठीक पढ़ा है और मेरा मसला हल कर दिया। तो खैर उस दिन मुझे ये अंदाज़ा हो गया जनाब साहब के चावा साहब को इस तरफ रगबत है, लेकिन जाते हुए फिर मैंने उनसे ये कह दिया, क्योंकि मैं मजबूर था इस बात को कहने में। मैंने कहा नहीं, कीमिया और सीमिया और हीमिया निस्त हासिल जुज़ बयदे औलिया, कि आप शमस बनाएं या कमर बनाएं या ये तवज्जो से तसर्रुफ करें, तो ये बगैर वलायत के नहीं हो सकता। मुझे कहने लगे सही है बात आपकी, लेकिन चलो देखते हैं। आप जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ इसके बाद वो ये है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं कि जो इस तरफ, जिनको ये रगबत थी, इस तरफ गए हैं तो बाकी चीज़ों से रह गए। आप भी जानते हैं, जो इस तरफ जाता है वो सारी ज़िंदगी तांबे का कुश्ता बनाता रहता है, लेकिन बन नहीं पाता, बनता तो काम नहीं करता, कच्चा होता है, पुख्ता नहीं होता, गंधक को नहीं पकाता, तेल को वगैरह वगैरह। लेकिन हकीम साहब का उनको ये देख लें आप कि इस कदर रगबत के बावजूद भी वो अपने काम से नहीं हटे। यानी जो उनका फिक्र की तफक्को और पढ़ाने का, लिखने का, उसमें से उसका मगज़ निकालने का, उसका जौहर निकालने का और फिक्र को एक इल्म के तौर पे समझने का जो एक फ़न है, वो इस तरह उस रगबत के बावजूद भी खत्म नहीं हुआ। ये एक क्रेडिट यकीन चावला साहब हो जाता है। वरना 100 में से 90 लोग ऐसे हैं तो कमाल जो इस तरफ गए तो वो बाकी चीज़ों से रह गए, लेकिन चावला साहब इस तरफ अगर गए भी हैं तो वो बाकी चीज़ों से रह नहीं गए, उन्होंने उनको भी पूरा करके दिखाया। आखिर में मैं अर्ज़ करता हूँ, एक साहिब हिदाया का एक शेर है, वो ये है कि इन्नल उस्ताद और तबीब किलाहुमा ला यंसहानी इज़ा लम जुकरा, कि उस्ताद और तबीब ये 2 लोग ऐसे हैं कि अगर इनकी इज्जत ना की जाए तो इनका फैज़ नहीं मिलता। और दूसरा मिसरा ये है, फम रब इन जफ़ौत तबीबन फजहल इन जफ़ौत मुअल्लिमा, तू हमेशा मरीज़ ही रहेगा अगर तबीब से जफा करेगा, और तू हमेशा जाहिल ही रहेगा अगर तू उस्ताद से जफा करेगा। मैं कहता हूँ कि चावला साहब बैक वक्त तबीब भी थे और बैक वक्त उस्ताद भी थे। इसलिए जो आदमी भी इस दुनिया में आया है, ज़ाहिर है उसका जौहर तो नूरी है, और नूरी जौहर अपने बदन को लौट जाता है और मिस्कीन मट्टी में घुसीदा हड्डियाँ हो जाता है। लेकिन कुछ सिफ़तें 12 बंदों में ऐसी होती हैं जिनको वही पहचानते हैं जो कुछ साझे सिफात होती हैं। हकीम लुत्फ़ुल्लाह साहब ने, हमारे साथ शामी साहब ने, सारे मैं तो बचपन में बहुत मेरी कम थी जब मैं उनको बतौर हकीम देखा करता था। हमारा तो इलाज किया करते थे हमारे भाई के बुजुर्ग जो है बचपन में, तो उनके सामने खड़े होकर मैं मतलब इस बात पे अगर रोशनी डाल रहा हूँ तो ये भी किसी हकीम और तबीब का ही फैज़ है, वरना ऐसा मुमकिन नहीं था कि मैं आपके सामने वो शेर भी पढ़ूँ और वो मुझसे पूछते हैं कि उसका इराब क्या है, उसके अज़्ज़ा कौन कौन से हैं और इनके अंदर कौन से 3 अज़्ज़ा हैं कि जिनको मिलाने से मेरा काम हो जाएगा। काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन शौक़ को दाद देनी बनती है कि शौक़ बहाल किया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपना काम नहीं बिगड़ने दिया। जो कुछ इनकी खिदमत उन्होंने की है अज़्ज़ा के हवाले से, अदविया साजी के हवाले से या नबर शनासी के हवाले से, मैं सिर्फ अपना एक छोटा सा वाक़या, मेरे दोस्त हैं मिलिट्री में हैं, वो हालांकि उनकी फैमिली में भी बड़े डॉक्टर्स थे, उनको एक मसला था तो वो हल नहीं हो रहा था, बल्कि तशख़ीस ही नहीं हो रही, डायग्नोज ही नहीं हो रहा। तो लाहौर में इनके शागिर्द हैं, नबर शनासी में इनके शागिर्द हैं, थानवी साहब मशहूर हैं,
انہوں نے بتایا کہ آپ ہمارے استاد کے پاس چلے جائیں. تو وہ بھی آفیسر تھے. تو میں نے کہا کہ وہ کدھر رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ بات پتن رہتے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو میرے شہر کے ہیں, میں تو ان کو جانتا بھی ہوں. کہنے لگے تو ان کے پاس جائیں. اچھا جی, ہم ان کے پاس آ گئے. تو یہ انہوں نے نبض کے اوپر اپنی انگلی رکھی اس طرح, شاید پہلے طریقہ ان کا اس طرح ہوگا, پھر دوسری رکھی, پھر تیسری رکھی, پھر گھماتے رہے یا آگے پیچھے کرتے رہے. اس کے بعد لیفٹ رائٹ ہوتا رہا. اس کے بعد انہوں نے جو جملہ انہوں نے کہا کہ آپ کے جسم میں فلاں جگہ میں راک نمبر فلانی اتنے عرصے سے وہ اس کی فلاں پوزیشن فلاں وجہ سے ہوئی ہوئی ہے, اس وجہ سے آپ کو یہ سارا مسئلہ ہے. تو وہ جو بھائی صاحب تھے وہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یار یہ بندہ ہے کیا چیز ہے, اتنا بڑا کشاف ہے. یعنی یہ راز تھا میرا اور میرے خدا کا, اور آج یہ راز افشا ہو گیا کہ انہوں نے میری نبض میں انگلی رکھی اور بتا دیا. تو آج سے میرا یہ راز 3 بندوں کے درمیان ہے, یا خدا ہے یا میں ہوں یا تیسرے چوتھا صاحب. اس دن ہمیں یہ اعتراض ہوا کہ فنکار لوگ جو ہیں اب بھی ہیں اور فن ان کے ساتھ زندہ ہے. لیکن ایک بات ضرور عرض کرتا چلوں کہ افراد جب جاتے ہیں تو فن ساتھ بھی لے جاتے ہیں. فن کو زندہ رہنا چاہیے, فنکار کو بھی زندہ رہنا چاہیے. تو فن اور فنکار کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا نام اور کام دہراتے رہنا چاہیے. میں چشتی صاحب کو اور ہمارے اللہ صاحب اور ان کی تربیت یافتہ ساری ٹیم کو مبارک ہو کہ پاک مکر میں جس قدر نام یہ اب حکماء اور حکمت کا زندہ کر رہے ہیں طب اور طبیب کا, ویسی کوئی اور شکل نہیں ہے. کہیں کوئی تاریخی ریفرنس نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں بڑے شعبے ہیں, لیکن یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے. آخر میں اس شعر کے ساتھ کہ زندگی روز فضوں ہے لیکن آدمی ہے کہ مرتے جاتے ہیں. جو آدمی آدمیت کے لیے کام کرتا ہے اس کا چلے جانا کوئی عام بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. حکیم حبیب اللہ رخصت ہوئے, حکیم یاسین شاہد صاحب رخصت ہوئے, ہم بھی رخصت ہو جائیں گے. ایک ایک کر کے سارے پتے صدر سے ٹوٹتے جائیں گے, پچھلتے جائیں گے, چلتے جائیں گے. لیکن وہی لوگ دنیا میں لوگ ہیں جنہیں کہا جائے, کریڈٹ دیا جائے, عزت و توقیر کی جائے, یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے. چاولہ صاحب نہیں ہیں, ان کی کتاب موجود ہے, تو یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے. ہم سب کو طب اور طبیب کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جانا چاہیے, تاکہ جب ہم اس جہان کو چھوڑ جائیں, اس جہان میں ہماری ذہن کی, ہمارے جسم کی, ہماری فکر کی, ہماری روح کی آسودگی کا کوئی نہ کوئی سامان ہماری طرف منسوخ چلتا رہے اور کل فائدہ اٹھاتی رہے. بہت شکریہ. ہر طرح کی دعا اور ہر فرقے میں کی جانے والی دعا, وہ چاہے کسی بھی روایت کے تحت ہے یا اجتہاد کے تحت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور کرے. میں خود چونکہ جس اسکول آف تھاٹ سے ہوں تو میں ایک مرتبہ فاتحہ اور 3 مرتبہ کل کا ثواب جو ہے وہ دونوں حکماں کی ارواح کے لیے پڑھتا ہوں. آپ کو بتا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الہی ہم سب کی یہ دعائے مغفرت, دعائے بلندی درجات دونوں حکماء کے حق میں قبول اور منظور فرما. یہاں جتنے حکماء موجود ہیں, اطباء کرام موجود ہیں, ان سب کے بزرگوں میں جتنے طبیب ہوئے ہیں, ان سب کے اعزاء میں, احباب میں جتنے طبیب ہوئے ہیں, یہ چونکہ طب اور طبیب کی خالصتاً ان کے حوالے سے نشست ہے, سب کی مغفرت فرما, سب کی قبروں کو رہنے کا وسیع فرما, جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. بتقاضۂ بشری جن سے جو غلطی, کوتاہی, گناہ سرزد ہوئے, جس قدر ہوئے, عمداً, خطاً, قولاً, فعلاً معاف فرما. خصوصیت سے حکیم حبیب اللہ صاحب جو ہمارے برادر اکبر اور سرپرست حکیم اللہ صاحب کے بھائی, اور ان کا بھائیوں کے ساتھ بڑھ کر ایک علمی تعلق بھی تھا, اور رسول خدا نے جو فرمایا ہے کہ علم کے فیض کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. حکیم حبیب اللہ صاحب کو
इन दोनों भाइयों के बीच जो इन्होंने इल्म के पौधे लगाए हैं, इल्म का फैज़ बढ़ाया है और जितनी भी तिब और तबीब की खिदमत की है, सब कुछ का सवाब सत्य की सूरत में इनकी अरवाह को पहुँचे। इनकी कब्र मुनव्वर। हकीम यासीन चावला साहब हमारे बुजुर्ग थे, तबीब भी थे, उस्ताद भी थे। इन दोनों चीज़ों का जो कुछ भी उन्होंने ज़िंदगी में कार्य खैर किए, इन दोनों कामों के हवाले से वो तेरी बारगाह में पेश हैं, कबूल और मंजूर फरमा। और मतकाद बशरी हमारे बुजुर्गों से, तमाम अतिबाई किराम से जो दुनिया में मौजूद हैं, जो दुनिया से रुखसत हो चुके, जो तेरी बारगाह में पेश हैं, जो कब्रों में हैं, उन सब बुजुर्गों से जो कुछ तेरी रज़ा के खिलाफ हुआ उसे माफ़ कर, और जो तेरी रज़ा के मुताबिक उन्होंने जो कुछ भी किया उसे कबूल कर, और उनकी औलाद को भी उनके इल्म में जानशीन बना, तिब और तबीब के जानशीनों को हकीकी जानशीन बना, और तिब और तबीब की खिदमत की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिजमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दाअवात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।